ابتدا میں حضور کو مخاطب کیا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ صرف خبر دینے والے یا غیب کی خبر دینے والے؟ کیونکہ جو صرف خبریں ہیں وہ تو صحافی بھی دیتے ہیں، جو صرف خبریں ہیں وہ تو کسی بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے خبریں سنانے والے رپورٹر وہ بھی خبریں دے رہے ہیں۔ خبریں تو وہ بھی سناتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ انہیں نبی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ وہ خبریں سنا رہے ہیں۔ نبی وہ ہے، یہ جو خبریں سنا رہے ہیں نا، صحافی ہیں یا رپورٹر ہیں یا نیوز کاسٹر ہیں، یہ جو خبریں سنا رہے ہیں یہ اس نفس کے جہان کی خبریں دے رہے ہیں۔ گجرات میں یہ واقعہ ہوا ہے، فیصل آباد میں یہ ہوا ہے، لاہور میں یہ ہوا ہے، پنڈی میں، امریکہ میں یہ واقعہ، یہ بیٹھے بھی زمین پہ ہیں، خبریں بھی زمین کی دے رہے ہیں۔ اللہ کا نبی وہ ہے جو بیٹھا فرش پہ ہے، خبریں عرش کی دے رہا ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ نبی وہ ہے جو بیٹھے فرش پہ ہیں، خبریں عرش کی دے رہے ہیں۔ بظاہر عالم ناسوت میں ہیں، اس ظاہری جہان میں ہیں، خبریں باطنی جہان کی دے رہے ہیں، خبریں غیب کی دے رہے ہیں، ساتوں فلک کی خبریں دے رہے ہیں، ساتوں فلک سے پرے جو جہان ہے اس کی خبریں دے رہے ہیں، جنت و دوزخ کی خبریں دے رہے ہیں۔ یا ایہا النبی، لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی۔ فرش والے بھی عرش والے بھی میرے آقا کریم کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ کون سی شانیں، کون سی عظمتیں، کون سی رفتیں؟ اللہ نے حضور کو نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لفظ نبی کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے، جہان یہی نہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے، اصل جہان غیب کا ہے۔ انسان جتنا غیب سے تعلق قائم کرے گا اتنا ہی وہ نیک بنتا جائے گا۔ اصل جہان جو ہے وہ غیب کا جہان ہے، جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سر کی آنکھوں سے جو جہان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اس میں تو کچھ عرصے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اصل جہان وہ ہے جو اس وقت ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ آدمی جتنا اس جہان کے بارے میں سوچے گا غفلت سے نکلتا جائے گا، جتنا اس غیب کے جہان کے بارے میں انسان فکر کرے گا اتنا ہی وہ نیک بنتا جائے گا، جتنا اس ظاہری جہان سے تعلق جوڑے گا اتنا ہی وہ غفلت میں ڈوبتا جائے گا۔ نبی اس لیے آئے کہ وہ غیب کے جہان کی خبر دے کر غیب سے تعلق جوڑے۔ نبی کے وجود میں جو گہرائیاں ہیں، نبی کے وجود کے اندر جو وسعتیں ہیں، نبی کے وجود کے اندر جو صلاحیتیں، جو استعدادیں اللہ نے رکھی ہیں، ہم اپنے محدود ذہن سے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ جس مقصد کے لیے کسی مخلوق کو بنایا ہے وہ مقصد پورا کرنے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کریم نے مخلوقات کو ان کے مقصد تخلیق کے مطابق صلاحیتیں، استعدادیں عطا کی ہیں۔ جو چوپائے ہیں وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے، کوئی دودھ کے لیے بنایا گیا،
کوئی بردباری کے لیے بنایا گیا، سامان اٹھا کے لے جانے کے لیے، کوئی سواری کے لیے بنایا گیا۔ جس مقصد کے لیے کوئی بنایا گیا تھا اس کے مطابق اس کے اندر اللہ کریم نے استعداد رکھ دی۔ چوپایوں سے، حیوانات سے افضل انسان ہے۔ اب جو انسان جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے اندر اللہ کریم نے وہ استعداد رکھ دی، وہ طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ سورج کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا سورج کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھ دی۔ چاند کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی۔ تو اللہ کریم نے نبیوں کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ نبوت سب سے بلند مرتبہ ہے، اور نبوت کی جو ڈیوٹی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنا ہے۔ یہ ہے مقصد نبوت۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، کم و بیش، اور ہر نبی کو شانیں عطا کی۔ جہاں نبی کا لفظ آ گیا وہاں فضائل کا جہان ہے۔